بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن تقریب۔ الحمد للہ الذی بتوفیقہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سید الکائنات وعلی آلہ وصحبہ زبدۃ الموجودات، اما بعد۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ تفسیر کیوں لکھی؟ عربی، فارسی اور اردو میں تفسیروں کی کمی نہیں، پھر آپ نے دخل در معقولات کیوں کیا؟ جواب: میں نے تفسیر نہیں لکھی، مجھ سے لکھوائی گئی ہے۔ اگر مجھ سے نہ لکھوائی جاتی تو شاید میں ہمت نہ کرتا، من آنم کے من دانم۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جب میں دارالعلوم دیوبند میں طالب علم تھا، حضرت مولانا محمد عثمان کاشف الہاشمی رحمہ اللہ نے ہدایت القرآن شروع کی تھی۔ انہوں نے پہلے آخری پارہ لکھا، وہ مقبول ہوا تو انہوں نے شروع سے لکھنا شروع کیا۔ 20 سال میں 9 پارے لکھے اور چھاپے۔ خود ہی چھاپتے تھے اور خود ہی خریداروں کو بھیجتے تھے، پھر مہینوں آرام کرتے تھے، پھر اگلا پارہ لکھتے تھے۔ 1974 میں جب میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہو کر آیا تو مکتبہ حجاز کے مالک میرے ساتھی مولانا قاضی محمد انور صاحب تھے۔ مولانا کاشف صاحب لکھتے تھے اور قاضی صاحب چھاپتے تھے۔ انہوں نے مکتبہ حجاز خرید لیا تھا اور مولانا کاشف صاحب مدرسہ اصغریہ میں مدرس ہو گئے تھے، مگر وہ اتنی دیر میں پارہ لکھتے تھے کہ قاضی صاحب کا نقصان ہوتا تھا، خریدار ٹوٹ جاتے تھے۔ جب میں مدرس ہو کر آیا تو قاضی صاحب نے دوستی کے ناطے اصرار کیا کہ میں تفسیر لکھوں اور وہ چھاپیں۔ میں لکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، مگر وہ شب و روز اصرار کرتے رہے، بس میں نے قلم پکڑا اور 10واں پارہ لکھا۔ جب وہ مولانا کاشف صاحب رحمہ اللہ کو پہنچا تو انہوں نے پڑھ کر تبصرہ کیا، پیوند کچھ برا تو نہیں، اس سے ہمت بڑھی۔ پھر میں وقفہ سے لکھتا رہا، استعداد بھی ناقص تھی اور زبان بھی پھنسی تھی۔ جب قاضی صاحب سر ہو جاتے تو لکھتا، پھر جب پارہ چھپتا تو میں سو جاتا، تاکہ 1 سال بارش بہت ہوئی اور قاضی صاحب کے گھر کا ایک حصہ گر گیا۔ ان کو مرمت کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور ہاتھ تنگ تھا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ میں مکتبہ حجاز خرید لوں۔ میں نے خیال کیا کہ جب مکتبہ میرا ہو جائے گا تو کام میں تیزی آئے گی، مگر معاملہ برعکس ہوا۔ مزید سستی پیدا ہوئے گی، بلکہ پارہ 18 آدھا لکھنے کے بعد کام بالکل ہی رک گیا۔ میں دوسرے کاموں میں لگ گیا، مگر تفسیر کی تکمیل کی فکر ہمیشہ سوار رہی۔ ایک خواب: جس زمانہ میں خود وقفہ سے تفسیر لکھتا تھا اور چھاپتا تھا، ایک سال فیملی کے ساتھ عید الاضحیٰ کے تعطیل میں وطن گیا اور ہوئے کہ ایک طالب علم مولوی فیاض سلمہ کو مکان سونپ گیا۔ وہ اب بڑے عالم ہیں اور میری بیٹھک میں لیٹے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ تشریف فرما ہیں، طلباء آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ نے طلباء سے فرمایا، سعید سے کہنا پوری کرے۔ ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بھول گئے کون سی کتاب پوری کرنے کے لیے فرمایا، مگر میں اس زمانہ میں ہدایت القرآن کا کوئی پارہ لکھ رہا تھا۔ دوسرا خواب: پھر ایک عرصہ کے بعد سہارنپور سے کسی خاتون کا خط آیا، وہ لڑکیوں کا مدرسہ چلاتی ہیں۔ انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا کہ وہ طالبات کو کیا پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، ہدایت القرآن پڑھاؤ۔ اس کے باوجود میری ناقص استعداد مانع بنی رہی اور میں کام میں کوئی تیزی نہیں آئی۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ 1418 ہجری میں تکمیل علوم کے طلباء نے پورے سال کی حجت اللہ البالغہ کی تقریر ٹیپ کی اور کاغذ پر منتقل کر کے مجھے دی کہ میں اس پر نظر ثانی کروں۔ چنانچہ 1419 ہجری میں جب سبق شروع ہوا تو میں نے اس تقریر پر نظر ثانی شروع کی، مگر وہ تقریر چوتھے مبحث پر ختم ہو گئی، کیونکہ درس میں کتاب اتنی ہی پڑھائی جاتی تھی، اس لیے مجبوراً کام آگے بڑھانا پڑا اور 9 ذی الحجہ 1424 ہجری کو حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ 5 ضخیم جلدوں میں پوری ہوئی۔ اس عرصہ میں تفسیر کا کوئی پارہ نہیں لکھ سکا۔ پھر تحفۃ اللمعی شرح سنن الترمذی کا کام شروع ہو گیا۔ شرح 8 جلدوں میں شعبان 1430 ہجری میں مکمل پذیر ہوئی۔
پھر فوراً تحفۃ القاری شرح صحیح البخاری کا کام شروع ہو گیا۔ یہ شرح 12 جلدوں میں جمادی الاخری 1436 ہجری میں پوری ہوئی۔ پھر بلا توفق تفسیر شروع کی اور 1437 ہجری کے ختم تک سورۃ النور سے آخر تک تفسیر مکمل کی۔ اب شروع سے لکھنا شروع کیا ہے۔ شروع کا حصہ اگرچہ مولانا کاشف الہاشمی قدس سرہ لکھ چکے ہیں اور وہ مطبوع اور مقبول بھی ہے، اور اس کو میں ہی چھاپ رہا ہوں اور چھپتا رہے گا، تاہم میں بھی لکھ رہا ہوں۔ میرے دل پر اس کا شدید تقاضا ہے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تفسیر لکھی نہیں، مجھ سے لکھوائی گئی۔ حضرت مولانا کاشف الہاشمی رحمہ اللہ عوام کو پیش نظر رکھ کر تفسیر لکھتے تھے، اس لیے اس میں وعظ و نصیحت کے مضامین کا غلبہ ہوتا تھا۔ میں نے بھی شروع میں یہ بات پیش نظر رکھی تھی اور ساتھ ہی قرآن کریم کی تفہیم بھی ملحوظ رکھی تھی، اور آیات کے مشمولات اور ارتباط کا بھی خیال رکھا تھا۔ پھر جلد ہفتم سے عنوانات بھی بڑھائے ہیں، اس لیے میری لکھی ہوئی تفسیر کی عبارت تو اسی طرح آسان ہے مگر مضامین ذرا بلند ہیں۔ چنانچہ مولانا رحمہ اللہ کی تفسیر عوام کے لیے بہت مفید ہے اور میری لکھی ہوئی تفسیر خواص کے لیے خاصہ کی چیز ہے۔ اس میں مشکل الفاظ کے معانی حاشیہ میں دیے ہیں اور ضرورت کی جگہ ترکیب کی طرف بھی اشارے کیے ہیں، جس سے خواص استفادہ کر سکتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ آیات پاک میں اور آیات کے اجزاء میں ربط و تعلق ہے یا نہیں۔ اس میں ہمیشہ دو رائے رہی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ارتباط نہیں ہے، جو بات بندوں کی مصلحت کی ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، باپ بیٹا ساتھ کھا رہے ہیں، باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ تعلیم میں دلچسپی لینی چاہیے، اس کے یہ فائدے ہیں۔ اچانک باپ نے دیکھا کہ بیٹے نے بڑا سا لقمہ منہ میں رکھا، اس نے سلسلہ کلام روک کر سمجھانا شروع کیا کہ یہ بڑا لقمہ نہیں لینا چاہیے، وہ اچھی طرح نہیں چبے گا اور اچھی طرح ہضم نہیں ہوگا۔ پھر سابقہ نصیحت شروع کی تو کلام میں بے ربطی ہو گئی، مگر بیٹے کی مصلحت کے یہی تقاضا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آیات میں اور آیات کے اجزاء میں نہ صرف ربط ہے بلکہ غایت ارتباط ہے، اس لیے کہ حکیم کا کلام بے ربط نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہیں، ان کا کلام بے ربط کیسے ہو سکتا ہے؟ ترتیب نزولی میں تو پہلی بات صحیح ہو سکتی ہے مگر لوح محفوظ کی ترتیب میں بے ربطی نہیں ہو سکتی، اس لیے یہی رائے صحیح ہے۔ اسی لیے مفسرین عظام نے ہر زمانہ میں ربط بیان کیا ہے اور متعدد محنتیں وجود میں آئی ہیں۔ بیان القرآن میں جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے بھی تفسیر میں ٹوٹی پھوٹی محنت کی ہے، شاید کسی کو پسند آئے۔ البتہ آمد اور آورد میں فرق ہے، باہر سے ربط داخل کرنا اور آورد ہے، اور آیات سے ربط نکالنا آمد ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ربط آیات ہی سے نکلے، باہر سے داخل نہ کیا جائے، چنانچہ میں نے عبارت النص پیش نظر رکھ کر تفسیر کی ہے، باقی 3 استدلالات فائدے کی صورت میں بیان کیے ہیں۔ نص فہمی کے مفید یقین طریقے صرف 4 ہیں۔ نمبر 1، عبارت النص سے استدلال۔ جب کوئی شخص گفتگو کرتا ہے تو کسی نہ کسی مضمون کی ادائیگی مقصود ہوتی ہے، یہ مقصدی مضمون اور مرکزی نقطہ نظر عبارت میں پائی جانے والی دوسری باتوں سے یقیناً زیادہ اہم ہوتا ہے، اسی کو اصطلاح میں عبارت النص کہتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین سے حمد باری مقصود ہے اور اسی معنی کی ادائیگی کے لیے عبارت لائی گئی ہے۔ نمبر 2، اشارۃ النص سے استدلال، یعنی عبارت ایک معنی کے لیے نہیں لائی گئی لیکن الفاظ اپنے لغوی معنی یا عرفی مراد یا لازمی معنی کے طور پر کسی بات پر دلالت کرتے ہیں اور وہ بات متکلم کے مقصد کے خلاف بھی نہیں، تو یہ اشارۃ النص سے استدلال ہے۔ جیسے مذکورہ آیت سے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت پر استدلال کرنا اشارۃ النص سے استدلال ہے۔ نمبر 3، دلالت النص سے استدلال، یعنی ایک بات نص کے ترجمہ لغوی سے تو ثابت نہیں ہوتی مگر ترجمہ لغوی سے بدرجہ اولا اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو دلالت النص سے استدلال کرنا کہتے ہیں۔ جیسے ولا تقل لهما اف، بوڑھے والدین سے اف مت کہو، اس سے معلوم ہوا کہ سب و شتم اور ضرب بدرجہ اولا ممنوع ہے، کیونکہ ان سے اف کہنے سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ نمبر 4، اقتضاء النص سے استدلال، یعنی نص میں جو بات کہی گئی ہے اس کا صحیح ہونا
یا اس پر عمل کرنا عقلاً یا شرعاً کسی امر زائد کے مان لینے پر موقوف ہو تو اس سے امر زائد کو مقدر ماننا اقتضاء النص سے استدلال کرنا کہلاتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے بھول چوک اٹھا دی گئی ہے، حالانکہ امت سے بھول چوک ہوتی ہے۔ اس لیے عقلاً و شرعاً تصحیح کلام کے لیے ضروری ہے کہ گناہ مقدر مانا جائے، یعنی بھول سے کوئی شخص کوئی کام کرے یا چوک جائے اور کوئی کام کر لے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ رہا احکام کا مرتب ہونا تو وہ دوسری بات ہے۔ ان کے علاوہ اخذ اور استنباط کے اور طریقے بھی ہیں، جیسے مفہوم مخالف سے استدلال کرنا، مگر وہ 100% صحیح نتیجہ نہیں دیتے۔ اس لیے احناف نے ان کا نصوص میں اعتبار نہیں کیا اور اصول فقہ کی کتابوں میں ان کو وجوہ فاسدہ کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ میں نے تفسیر میں عبارت النص ہی کو پیش نظر رکھا ہے، اس لیے ارتباط خود بخود نکل آتا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ عربی تفسیروں میں نص قرآنی کو علماء نحو کے مرتب کردہ قوانین کے تابع کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان میں بعض قواعد میں اختلاف بھی ہے۔ مفسرین ان کی رعایت سے ترکیبی احتمالات بیان کرتے ہیں، مگر ہمارے اکابر ایسے احتمالات بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ نحو کے قواعد زبان سے اخذ کیے گئے ہیں اور بعض قواعد میں ائمہ نحو میں اختلاف بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے کلام کو ان قواعد کے تابع نہیں کرنا چاہیے۔ سیاق کلام سے جو ترکیب ہم آہنگ ہو وہ متعین ہے اور اسی کو پیش نظر رکھ کر مراد خداوندی بیان کرنی چاہیے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو عرض کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ قرآنی علوم کے موضوع پر علماء کرام بہت کچھ لکھ چکے ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔